جو مر گئے فضائل اعمال لکھنے والے ان کی وکالتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ جیسے عمر کو ہدایت دیا, پہلے بہن بہنوئی مسلمان ہوئے, اللہ اس کو بھی سالے کو بھی کیا کرے. ہمارے سفیان بھائی کا سالے ہی تو ہوا نا, تو ہمارا بھی ہوا نا. اللہ اسے بھی ہدایت بولو عطا فرمائے. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جراثیم یہ سب وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو آ کر کے یہاں کی فضاؤں کو بھی گندا کر رہے ہیں. الغرض میرے عزیزو, آؤ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ملفوظات میں بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت اور صفحہ نمبر 108. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں, بلکہ اس سے آگے بھی ہم چلتے ہیں, مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے. مرید کو مرنے کے بعد شیخ کی قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو. کتنے ہاتھ کے؟ ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 97. فاتحہ پڑھے اور اس کی زندگی میں جیسا ادب کرتا تھا سامنے سے حاضر ہو. بالی سے حاضر ہونے میں مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے, سرہانے سے نہ حاضر ہو, بلکہ کہاں سے حاضر ہو؟ پیتانے سے, کیونکہ سرہانے سے حاضر ہوگا تو مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, نومن مٹی کے نیچے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو, جو بندہ نومن مٹی کے نیچے پڑھ کے دیکھ سکتا ہے سامنے سے آتے ہوئے بندے کو, وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نومن مٹی اسے دیوار نہیں بن پاتی, یہ تھوڑا سا ایک پیچھے سے آنا یہ دیوار بن جاتا ہے. عجیب عقل ہے. دیکھیں کیونکہ کہتے ہیں سامنے سے آئے, سامنے سے دیکھتا ہے, پیچھے سے آئے گا سرہانے کی طرف سے تو مڑ کے دیکھنا پڑا. مڑ کے کیا عقل ہے. دیکھیں یہ فلسفہ ہے بھائی. سنیے, اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال, اب دلیل بھی چاہیے نا اس دعوے کے لیے, دلیل بھی چاہیے. تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی روزانہ قبر پر حاضر ہوتی. ایک بزرگ کا انتقال ہوا اور تلاوت کیا کرتی. کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا, ایک روز حاضر نہ ہوئی تو رات کو خواب میں تشریف لائے. فرمایا ایسا نہ کرو, آؤ اور میرے سامنے کھڑی رہا کرو, یہاں تک کہ تمہیں جی بھر کے میں دیکھ لیا کروں, پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ. رحمت آ کر مجھ میں اور تم میں حجاب ہو جائے گی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی, میرے سامنے آیا کرو اور کھڑی رہا کرو تاکہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا کروں. تو نومن مٹی کے نیچے بھی بابا بزرگ جو ہیں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بیٹی کو. بیوی کو بھی لانا چاہیے. ہاں, ان سے تو اور قربت ہوگی نا. کل کو کہیں گے کھود کے اندر ہی ڈھکیل دو, یا روزانہ پاسنگ بنا دو. بھائی آیا کریں, جایا کریں. جب اندر پورا دیکھ رہے ہیں تو پھر آنے جانے میں کیا مذائقہ ہے. بیٹی کو باہر سے دیکھ رہے ہیں, بیوی کو اندر سے دیکھ لیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں ایک بیوی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا, میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. وہاں بھی پکنک من رہے ہیں, وہاں بھی جناب عالی دعوتیں چل رہی ہیں, برتھ ڈے کے ٹھمکائے جا رہی ہیں. بیوی نے کہا مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ سے ذرا, اللہ کے لیے مسلمانوں ہنسنے کی بات نہیں ہے, ذرا سوچو یہ آخرت کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے. اگر بندہ جنتی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ نہیں. اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے سو جا جیسے کوئی دلہن سوتی ہے. اب ایسے جنتی کا کفن میلا ہو سکتا ہے, پرانا ہوگا. اللہ تو جنت کے لباس میں عطا فرمائے گا, خوشبو جنت کی کھڑکی. ان کے لیے پرانے کپڑے, یہ سنیے ذرا, انہیں میڈیم دنیا کے کپڑے چاہیے. سنیے, استغفر اللہ. کہتے ہیں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اور سن پرسوں فلاں آدمی آنے والا ہے, اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا. اس کو یہ بھی نیچے سے خبر دے رہی فلانا مرنے والا ہے, آئے گا فلانا. استغفر اللہ.
کیا بلا ہے مسلمانوں، یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے، اور یہی واقعہ اللہ کی قسم جاؤ دیکھو حضرت زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہے، واللہ بالکل سیم یہی واقعہ لکھا ہے، یہی واقعہ۔ اب میں حیران و شزدر ہوں، حنفی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور قادری چشتی نقشبندی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، تو کیوں آخر یہ فاصلے ہیں، کیوں یہ ہے نا؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے زمانے میں ایک وزیر اعظم ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا، بنیا کا، جس نے جو پیشاب پیتا تھا، مرار جی دیسائی، مر گیا لعنتی جہنم، اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیشاب پلا رہا ہوگا خبیث کو، جو دنیا میں کہتا تھا سب پیشاب پیو، پیشاب سے صحت ہوتی، اس کی بھی بنیے کی مت ماری گئی مردود کی، اس نے کہا پیشاب پیو۔ دلی کے لال قلعے میں 26 جنوری کو مشاعرہ ہوتا ہے یا 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے، 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے، اس مشاعرے میں کوئی سرفرے شاعر تو جانتے ہیں، شاعروں کی تو بات ہی الگ ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مرار جی دیسائی وزیر اعظم تھے اور ان کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا لال قلعے 15 اگست کو۔ اس نے کیا کہا، اس نے شعر کہا، اس نے تو شعر کہا کہ محترم وزیر اعظم جی کا مشورہ ہے کہ لوگ پیشاب پئیں، اس پر چند اشعار جو ہے سماعت فرمائیے۔ اس نے کہا کہ مشورہ ہے کہ سب، مجھے پورا یاد نہیں رہا لیکن تو ایک شعر یاد ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، مشورہ یہ ہے کہ وہ کہتا روزانہ صبح اٹھ کے گلاس میں مود کے پیا کرو اپنا اپنا پیشاب، میں خود پیتا ہوں، مراد جی دیسائی کہتا تھا میں خود پیتا ہوں، تو کہتا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، لیکن میرے دوستو یہ تفریق، اس نے کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، تو یہ تفریق اور یہ کیا ہے وہ ہاں یہ تعصب، جزاک اللہ خیر۔ اس نے کہا کہ میرے دوستو یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو، مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں، لیکن یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو، تم ہمارا پیو ہم تمہارا پئیں۔ پھر اکھنڈ بھارت ہے تو اکھنڈ بھارت میں یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ سب اپنا اپنا پئیں، تم ہمارا پیو ہم تمہارا پئیں۔ بڑی تو بیانی اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ کفن جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پورا پارسل، پورا جناب علی کارگو کا سسٹم لگا ہوا ہے، فلانا آنے والا ہے، فلانا آنے والا ہے، اس کی وہ بیوی بتا رہی ہے اپنے صاحبزادے کو، چنانچہ اس نے کیا مر گیا فلانا، ظاہر مر نہیں ہے، مر گیا وہ، مر گئے، پھر اس نے کپڑے وپڑے دیے، صبح جب ہوئی کہتے ہیں صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اس آدمی کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض اس کو نہیں ہے۔ جس دن دیکھا اس نے خواب نا، اس نے کہا نا وہ پرسوں آنے والا ہے 3 دن کے بعد، تو صبح اس کو تندرست تھا، کوئی مرض نہیں۔ تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے نے اگر اسے بتا دیا ہوتا واللہ تو وہ پہلے اس کو مار ڈالتا ہے، لیکن یہ چپ رہا بیچارہ، ورنہ یہ اس کو مار ڈالا۔ کوئی بھی کہا آپ ہم سے کبھی تو کل پرسوں مر جائے، کہیں گے میں مروں گا، یہ دیکھ کھٹا کھٹا تندرست، میرے من میں تجھے مان، تجھے کیسے مان، اب وہ ضد کرے گا تو مار کھائے گا، لیکن اس نے بتایا نہیں، اسی لیے یہ طاق میں لگا رہا۔ تیسرے دن وہ مر گیا بیچارہ، اگر بتا دیتا تو اس کا بھی بھلا ہوتا، غریب کا کم از کم توبہ تلہ کر لیتا، نماز وغیرہ پڑھ لیتا، لیکن وہ نہیں بتایا۔ بہرحال لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کر، کفن بھی سلوائے جاتے ہیں، یہ دیکھو جھوٹ جھوٹ، دیکھو یہی سب پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سلوائے، کفن سلوائے، سنو نہیں، دیکھو عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ اس کو باقاعدہ نصیحت بھی کر رہا مردے کو کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ رات کو وہ صالحہ خواب میں آئیں، وہ نیک بیوی جنہوں نے انفارمیشن دیا تھا نیچے انڈر گراؤنڈ سے، تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا کفن بھیجا ہے، بہت اچھا کفن بھیجا، میرا خیال اسے جنت کا کپڑا نصیب نہیں ہوا ہوگا، اس لیے یہ دنیا کے چکروں میں پڑی رہی، دنیا ہی میں گھومتی رہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احبان ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کفن میں ایک تہبند زائد چلا گیا، رات کو اپنے صاحبزادے کو خواب میں آیا، فرمایا تہبند لو اور الگنی پر ڈال دیا، صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہیں رکھا ملا۔ مردہ آ کے قبر سے جو زائد لنگی گئی تھی وہ آ کے الگنی پر وہ جو رسی ہوتی ڈال کے چلا بھی گیا اور صبح ہوئی تو وہاں موجود تھی۔
یہ